بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آقائے دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اور اپنے غلاموں کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی رکھا ہے۔ کسی ایک رات کی تعیین نہیں فرمائی کہ یہ ہی رات لیلۃ القدر ہے، بلکہ اپنے بندوں پر اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی حکمتیں اور وجوہات کیا ہیں؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھا ہے، بہت ساری چیزوں کو۔ کس عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ نے اس عبادت کو مخفی رکھا ہے تاکہ اللہ کے بندے تمام تر عبادات میں کوشش کریں۔ کس گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہر قسم کے گناہ سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی علامات مقرر نہیں فرمائی، مخفی رکھا۔ اگر ولی کی علامات مقرر ہوتی تو لوگ صرف ولی کی تعظیم کرتے۔ اب علامات مقرر نہیں ہیں، مخفی رکھا ہے تاکہ اللہ کے بندے ہر انسان کی تعظیم کریں یہ سمجھ کر شاید کہ یہ اللہ کا ولی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت اور توبہ کو مخفی رکھا ہے تاکہ بندہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ کرتا رہے کہ اس وقت میں توبہ قبول ہو جائے گی، اس وقت میں دعا قبول ہو جائے گی۔ اس نظریے سے ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے مانگتا بھی رہے اور اللہ کی بارگاہ میں تائب بھی رہے۔ پھر رب کائنات نے موت کو مخفی رکھا، انسان کی موت کب آئے گی، تاکہ انسان اپنی موت کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا رہے۔ اللہ نے قیامت کو مخفی رکھا تاکہ بندہ ہر آن اور ہر ساتھ اس کی تیاری میں لگا رہے، نہ جانے کب قیامت بپا ہو جائے۔ اسی طرح رب کائنات نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ وہ شب قدر کو مخفی رکھ کے اس بات کا اشارہ کر دیا تاکہ بندے کسی ایک رات میں جاگ کر عبادت نہ کریں، بلکہ اللہ کے بندے ہر رات لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگیں۔ اگر ایک رات میں جاگیں گے تو ایک رات ہوگی، اور اگر ہر رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے جاگیں گے تو اللہ اپنے بندوں کے لیے ہر رات ہی کو لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دے گا۔ تو اللہ نے مخفی رکھا تاکہ بندے جتنا زیادہ ہو سکیں راتوں کو جاگیں اور اپنے مولا کی بارگاہ سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کریں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ صاحب تفسیر کبیر، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کو مخفی نہ رکھتا اور بتا دیتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، تو اس صورت میں جو لوگ نیکوکار ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو صالحین ہیں، متقین ہیں، اولیاء ہیں، وہ تو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے گڑ گڑا کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے۔ لیکن وہ بندہ جو عادی گناہگار ہے، وہ اپنے شامت نفس کی بنا پر
اور اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس رات میں بھی گناہ کر بیٹھتا، اور اگر وہ بندہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس رات میں بھی گناہ کر لیتا تو اس رات میں گناہ کرنے والے بندے کو پھر 1000 مہینوں کے گناہوں کی سزا دی جاتی، وہ 1000 مہینوں کے گناہ کی سزا کا مستحق بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھ دیا۔ اب وہ بندہ اگر اس رات میں گناہ کر بھی لیتا ہے تو اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ اب اس نے یہ گناہ لا علمی میں کیا ہے، اور لا علمی میں گناہ کر کے اس بندے کو اس گناہ کا اتنا ہی عذاب اور سزا ہوگی جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ اور اگر جاننے کے باوجود کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، جان کر پھر اس رات میں گناہ کرتا، اس بندے سے پھر 2 زیادتیاں ہوتی۔ ایک زیادتی تو یہ تھی کہ اس نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر گناہ کر لیا، اور دوسری زیادتی یہ تھی کہ اس بندے نے لیلۃ القدر کے تقدس کو پامال کر دیا۔ اس بندے نے لیلۃ القدر کی تعظیم نہیں کی، لیلۃ القدر کی بے حرمتی کی اور توہین کی، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اس کے کھاتے میں آ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو مخفی رکھ کے ایک بات یہ بتا دی کہ لوگوں، میں نے لیلۃ القدر کو مخفی رکھ کے عادی مجرم اور عادی گناہگار بندے سے لیلۃ القدر کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ اگر مخفی نہ رکھا جاتا تو عادی مجرم اس رات میں بھی گناہ کرتے اور گناہ کر کے اس مقدس رات کے تقدس کو پامال کر دیتے۔ یہ وجہ اور یہ حکمت ہے لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی۔ اب بندوں کو چاہیے کہ ہر رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، نہ یہ راتیں بار بار ملا کرتی ہیں اور نہ ہی لیلۃ القدر کسی کے مقدر میں بار بار آتی ہے۔ رب کائنات ہمیں رمضان کی تاک راتوں میں بلکہ رمضان کے پورے مہینے میں جب جب ہماری زندگی میں آئے شب گزاری کرنے کی اور راتوں کو جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، اس کی خوب بندگی کرنے کی اللہ پاک توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔